الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا تو سب انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جو بھی نبی تمہارے بعد آئے گا اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی شریعت کو بھی مانو گے، اور سب نے اقرار کر لیا۔ سب نے کیا اقرار کر لیا۔ اور پھر جب انہوں نے اقرار کر لیا کہ بالکل جو بھی نبی آئے گا اس کو کوئی کتاب ملے گا، ہم اس پر کیا کریں گے؟ تو یہاں سے ایک بات یہ کہ جب تمہارے جو نبی تھے جن کو تم اپنا نبی مانتے ہو، انہوں نے بھی آخری نبی پر کیا ہے اور اس کی نبوت کی تصدیق، تو پھر تم کیوں نہیں کرتے؟ نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ کہ جب انبیاء نے بھی اقرار کر لیا کہ ہاں ہم ایسا کریں گے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم بھی اس بات پہ گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ آخری نبی، اس کی نبوت پر سب انبیاء ایمان لائے، اور اکیلے نبوت پہ نہیں، ختم نبوت پہ۔ کیوں ہم اکثر خطیب حضرات سے سنتے ہیں کہ ہر نبی نے یہ خواہش کی کہ آخری امت مجھے مل جائے۔ جب یہ خواہش پوری نہیں ہوئی یا یہ دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر کیا کہا کہ اس آخری نبی کی امتی بنا دیا جائے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے کوئی درخواست بھی نہیں کی اللہ کو، کوئی اپلیکیشن بھی نہیں لکھی، اور پھر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس کے لیے پیغمبر دعائیں کرتے رہے، رسول انبیاء دعائیں کرتے رہے کہ ہم ان کی امت میں ہو جائیں، امتی بن جائیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو وہ وقت جب وعدہ لیا اللہ نے انبیاء سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں نے تمہیں دیا ہے کتاب اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس آئے کوئی رسول، اور وہ رسول مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق بھی کر رہا ہو۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی تورات، اس کی تصدیق عیسیٰ علیہ السلام نے کی کہ نہیں کی؟ اور نبی علیہ السلام جب اعلان نبوت کیا تو تورات اور انجیل کی تصدیق کی کہ نہیں کہ وہ برحق کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، جو تمہارے بعد نبی آتا ہے اس پہ تم ایمان ہو، اس پہ یقین ہو، اور اگر تم زندہ ہو، اگر تم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور وہ آگے، پھر تمہارے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، خالی ایمان نہیں، اس کی مدد بھی کرو گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ قال، سب انبیاء نے یہ کہا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم یہ بوجھ اٹھانا چاہتے ہو یا یہ بوجھ اٹھاتے ہو؟ قالوا، سب انبیاء کہنے لگے اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے بعد یا میرے بعد جو نبی آئے گا ہم اس کی تصدیق کریں گے، اس پہ ایمان لائیں گے اور اس کی حتی الامکان مدد بھی کریں گے۔ قال، تو اللہ رب العزت نے فرمایا
فشہدو تم گواہ رہو، اے انبیاء کی جماعت تم کیا رہو؟ گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ سب اس آیت کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ تمام انبیاء اللہ رب العزت کی ذات اس بات پہ گواہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، تمام انبیاء اس پہ ایمان لائے، اس کی نبوت کو تسلیم کیا، اور اگر وہ انبیاء ابھی زندہ ہوتے تو ایمان بھی لاتے اور دین کے کاموں میں اس کی مدد بھی کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا جو بھی کام ہو، جس طریقے پر بھی ہو، اگر کوئی کر رہا ہو ان کی مدد کیا کرے، خود کرے، ان کی مدد کیا کرے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو ان کے حق میں دعائیں مانگیں کہ جو لوگ دین کے کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی مدد اور نصرت فرمائے، جس شکل میں بھی ہو۔ اللہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ کون اخلاص سے اور دل سے اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کر رہا ہے، اور کون فساد کرنا چاہتا ہے، فتنہ پھیلانا چاہتا ہے۔ ہماری دعا ان لوگوں کے لیے جو اخلاص کے ساتھ دین اور اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مدد اور نصرت فرمائے، چاہے وہ میدان جہاد ہو، چاہے وہ میدان تبلیغ ہو، چاہے وہ میدان حدیث ہو، چاہے وہ میدان تفسیر ہو، چاہے وہ میدان خانقاہ ہو، چاہے وہ میدان مساجد ہو، درس و تدریس ہو۔ اللہ رب العزت سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔